نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اللہ کی یاد سے ہی چین پاتے ہیں، یعنی انہاں دے دلاں نوں اللہ دے ذکر نال، اللہ دی یاد دے نال سکون ملدا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو، خبردار، ہمیشہ اللہ دے ذکر دے نال ہی دلاں نوں سکون ملدا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، طوبی لہم، انہاں واسطے خوشخبری ہے، خوشی ہے انہاں واسطے، وحسن مآب، اور بڑا اچھا انجام ہوئے گا انہاں لوگوں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید فلاں بنگلہ مل جائے سکون ہو جائے گا، انسان دی ایک سوچ ہے اینی دولت آ جائے تے بڑے سکھ دی زندگی گزر جائے گی، فلاں ماڈل گاڑی مل جائے تو بڑا سکون آ جائے گا، اینی دولت ہاتھ وچ آ جائے تے زندگی سوکھی گزر جائے گی، لیکن انہاں چیزاں دے نال دلاں نوں سکون نہیں ملتا۔ بڑے بڑے امیر لوگ، دولت مند، پیسے والے، وہ نشے والی گولی لے کے سوندے نے، نیند نہیں آتی، پیسہ ہون دے باوجود، دولت ہون دے باوجود، ساریاں آسائشاں اور ہر طرح دیاں سہولتاں ہون دے باوجود نیند نہیں آتی، دل بے قرار رہندا ہے، دلاں نوں سکون نہیں ملتا، راحت نصیب نہیں ہوندی۔ ایک دوسری جانب ایک بندہ دیہڑی کردا ہے، محنت مزدوری کردا ہے، سارا دن جڑا ہے وہ آدھی محنت کردا ہے، لیکن شام نو بڑے سکھ تے سکون دے نال انہوں نیند آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دلاں دے اطمینان اور دلاں دے سکون دا جو نسخہ بیان کیتا ہے وہ ہے اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد۔ اللہ دا ذکر کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن میرا ذکر ہے، قرآن پڑھو گے تو دلاں نوں سکون مل جائے گا، قرآن دی تلاوت کرو گے دلاں دی اجڑی ہوئی بستی آباد ہو جائے گی، قرآن پڑھو گے تواڈے دل دیاں تمام تر اللہ پاک تکلیفاں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ سانوں سکھ اور سکون عطا کرے گا۔ یہ قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز اللہ دا ذکر ہے، نماز پڑھو گے سکون والی زندگی ملے گی، نماز پڑھو گے اللہ پاک سکھ عطا کرے گا، بیماریاں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، غم اور ہر قسم دیاں مصیبتاں اللہ تعالیٰ ٹال دے گا اگر تسی نماز پڑھو گے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے آدھے رب دی یاد واسطے نماز پڑھیا کر، آدھے رب نو یاد کیتا کر، یہ نماز تیرے رب دا ذکر ہے۔ اگر تو اللہ دا ذکر کرے گا تو اللہ نے وعدہ کیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے سن لے، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرے دلاں نوں اطمینان اور سکون عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دے اور اس دے محبوب دے احکامات بیان کیتے ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، اے بھی دلاں نوں سکون عطا کر دی ہے۔ انسان دے بے قرار دل
حضور دے ذکر نال قرار مل جاندہ ہے، حضور دی محبت، حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھن دے نال انسان دے دلاں دی بستی آباد ہو جاندی ہے۔ اسی سکون تلاش کرنے ہیں دنیا دی دولت وچ، پھر سکون نہیں ملتا بلکہ بد سکونی ہوندی ہے۔ جوں جوں دولت زیادہ ہوندی جاوے گی، پیسہ زیادہ آندا جائے گا، انسان بے قرار ہوندا جاوے گا، انسان دا سکون ختم ہوندا جاوے گا، انسان دی زندگی وچ پریشانیاں، مشکلاں، مصیبتاں دا اضافہ ہوندا جاوے گا۔ جویں جویں بندہ دنیا دے وچ مستغرق ہوندا جاوے گا، دنیا دے وچ زیادہ گم ہوندا جاوے گا، اسی طریقے انسان دی زندگی دا سکون ختم ہوندا جائے گا اور دل دی بے قراری وچ اضافہ ہوندا جاوے گا۔ دلاں دا سکون اللہ تعالیٰ دی ذکر وچ ہے، اللہ دی یاد وچ ہے۔ اگر اسی اللہ دا ذکر کران گے، اللہ تعالیٰ دی یاد دے وچ زندگی بسر کران گے تو پھر اللہ سکھ سکون والی زندگی عطا فرماوے گا۔ اگر اسی اس دولت تو محروم ہو گئے، مسجد وچ آمن دی توفیق نہ ملی، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں اللہ اپنے گھر نہیں بلاتا، توفیق ہی نہیں ہے، رمضان المبارک کے توفیق نہیں ہے، سال بعد یہ عظیم مہینہ آتا ہے، سال بعد بھی آدھا چہرہ مسجد وچ لے کے نہیں آتا۔ ارے وہ کس منہ دے نال اللہ تے اللہ دے نبی دی بارگاہ کل بروز قیامت حاضر ہون گے، کیڑا چہرہ لے کے جاون گے، کس منہ نال لے اللہ دی بارگاہ حاضر ہون گے۔ علامہ اقبال ساری زندگی یہ دعا منگتے رہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ علامہ اقبال فرماتے سی یا اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہاں، میں غریب ہاں، میں محتاج ہاں، یا اللہ کل قیامت والے دن میرے تے کرم کری تے میرا حساب ہی نہ لویں، مینوں بے حساب میرے تے کرم کر دیویں۔ اگے آندے نے گر حسابم رات و بینی ناگزیر، اے میرے مالک اگر تو میرا حساب لینا ضروری سمجھے، میرے حساب تو بغیر نہ چارہ ہوئے، میرا حساب لینا اگر تو ضروری سمجھے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، اے میرے مالک اینا میرے تے ضرور کرم کریں کہ میرے نبی دے سامنے میرا حساب نہ لگے۔ میں آدھے نبی نو کی منہ بکھاواں گا، میں آدھے نبی دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں گا، میں نبی دا امتی ہو کے گناہ کردا رہا، حضور دی غلامی دے وچ آ کے بھی میں برے عمل کردا رہا، حالانکہ وہ بڑے نیک آئے، متقی اور پرہیزگار عاشق رسول آئے، لیکن پھر بھی ڈردے آئے اے چہرہ لے کے، اے منہ لے کے، میں آدھے نبی نو کی منہ بکھاواں گا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ یا اللہ اینا ضرور کرم کریں کہ میرے نبی دے سامنے میرا حساب نہ لگے، میں آدھے نبی نو کی منہ بکھاواں گا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو اسی اللہ اور اس کے محبوب دے سامنے اس چہرے نال حاضر ہونا ہے، پھر کل شرمندگی نہ ہوئے، ندامت نہ ہوئے، جدو اسی حضور دے سامنے جائیے نا ساڈے چہرے تے اللہ تو اس تے محبوب دی محبت دے آثار نمایاں ہون، دل وچ ایک چاہت ہوئے، دل دے وچ ایک تمنا اور تڑپ ہوئے، جس طرح مومن دی کیفیت اللہ پاک نے قرآن پاک وچ بیان کیتی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو ایمان والے نے انہاں دے دل وچ ہر وقت ایو گمان رہندا ہے ملاقو ربہم، اسی آدھے رب نال ملاقات کرنی، وہ اس ہی شوق وچ گناہ دے قریب نہیں جاندے، رب نال ملاقات کرنی، آدھے نبی نال ملاقات کرنی، اپنے رب دا دیدار کرنا ہے، اس ہی تڑپ اور شوق اور محبت دی وجہ نال وہ گناہ نہیں کرتے، نیکیاں کرتے ہیں، انہاں دے دل وچ ایو گمان اور یقین ہے ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، رب نال ملاقات بھی کرنی ہے اور اسی پلٹ کے لوٹ کے بھی آدھے رب دی بارگاہ چ جانا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، گزر جائے گی، پھر بڑا لمبا سفر ہے، پھر اللہ تے اس دے رسول نال ملاقات ہوئے گی اور جنت وچ اللہ اپنے بندیاں نو دیدار عطا فرمائے گا۔ اس آخرت دی کامیابی واسطے آدھے دلاں نو
جڑا ہے اطمینان اور دلاں نو سکون دیون واسطے اج اسی اپنے رب دا ذکر کریے، نماز پڑھیے، قرآن پاک دی تلاوت کریے، سجدے کریے۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے کہ میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیتے، طوبی لہم، انہاں واسطے خوشی خوشی ہے، انہاں واسطے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، قبر وچ بھی کوئی غم نہیں، طوبی لہم، خوشی انہاں نو، وحسن مآب، اور اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں رب وعدہ کرنا ہاں ان دا انجام میں اچھا کر دیواں، سبحان اللہ، انجام میں اچھا کر دیواں گا۔ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ چ التجا ہے اللہ پاک سانو اپنے ذکر وچ اپنی یاد وچ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔